آج فتاوی فیض رسول کی 103 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جواب، بول الملک الوہاب، تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں، کیونکہ اس کے بارے میں ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ جماع اور اس کے ملحقات کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی صرف وہ دوا اور غذا ہے جو مسامات اور رگوں کے علاوہ کسی منفذ سے صرف دماغ یا پیٹ میں پہنچے۔ در مختار ما شامی جلد 2 میں 108 صفحے میں ہے۔ الضابط وصول ما فی صلاح بدنہ لوجہ فیہ درد المختار میں ہے۔ الذی ذکر المحققون اما للمفتر وصول ما فی صلاح البدن الى الجوف اما من کرنہ غدا او دوان اور فتاوی المغری جلد اول مطبوعات مصر 191 صفحے میں ہے۔ اکثر مشاہیر کا اعلان الابرات الوصول الى الجوف والدماغ، ان سب عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ غذا اور دوا اسی وقت روزہ توڑے گی جب دماغ یا پیٹ تک کسی منفذ سے پہنچے، بلکہ بعض حضرات نے صرف منفذ تک پہنچنے پر اکتفا فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کی تحقیق پر دماغ سے پیٹ تک براہ راست سے تعلق ہے۔ شامی جلد 2 میں 103 صفحے سے بحر الرائق ہے۔ تحقیق بین الجوف الراس وجوف المعدہ منفرد صلیب ومدخل الى جوف الراس یصل الى جوف البدن۔ مسامات اور رگوں کی وساعت کے بغیر پہنچنے کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ عام مکتب فقہ میں مذکور ہے کہ اگر دماغ یا پیٹ کے زخم میں دوا ڈالی تو روزہ اس وقت ٹوٹے گا جبکہ دوا در حقیقت دماغ اور پیٹ میں پہنچ جانے کا ظن غالب ہوتا ہے۔ مختار ما شامی جلد 2 میں 102 صفحے میں ہے۔ لوا قطرنی اظنہ ذہن اور دوا جائفہ اور اما فوصل الدوا حقیقت الى جوف و دماغ لفظ حقیقت کا یہی فائدہ ہے کہ دوا اگر زخم کے شغاف سے دماغ یا پیٹ میں پہنچی تو روزہ ٹوٹ گیا اور رگوں یا مسامات کے ذریعے پہنچی تو نہیں ٹوٹا، ورنہ قید بیکار ہے۔ اس لیے جب کوئی دوا خصوصاً دوا ڈالی جائے گی تو عروق و مسامات کے ذریعے ضرور دماغ تک پہنچے گی۔ اگر عروق و مسامات کے ذریعے دوا کا پہنچنا روزہ کو توڑ دیتا تو یہ قید بیکار تھی۔ بنائی علی تصریح ہے کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی یا سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگرچہ دوا کا قطرہ حلق میں محسوس ہو کر سرما تھوک یا مینٹ کے ساتھ نکلے۔ فتاوی المغری جلد اول مطبوعات مصر 190 صفحے میں ہے۔ لوا اقرا شیئا من الضوا في عينه لا يفسد صومه عندنا فإن وجد طعما في الحلقة غيظ بذل قراصر الكهالة ولونه بفزاق عامة مشائق العين لا يفسد صومك بقضاء في القدر وهو الأصغى هكذا في التبعين اور در مختار ما شامی جلد 2 98 صفحے میں ہے۔ اب دہانا ہمارے وہی وجدت ما فی حلقۃ، اسی کے تحت شامی میں ہے۔ ای تعمل کہلا اور دہانا کما فی سراج وقضا برزق فوجد لونه فی الاصح بہر قال فی النهار غلین الموجود فی حلقۃ اثر داخل المسام الذي هو خلل البدن والمطفر انها هو الداخل من المنافذ لله تفقد على من اغتسل فيما فوجد برد في باطنها انه لا يفتر۔ دیکھیے صاحب، نہر نے تصریح کر دی کہ حلق میں جو محسوس ہو، تھوک میں جو آیا وہ چونکہ مسام کے ذریعے آیا، لہذا روزہ توڑنے والا وہ ہے جو منفذ سے دماغ یا پیٹ تک پہنچے۔ اسی طرح یہ جزیہ ہے کہ کسی نے اپنے سوراخ ذکر میں تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ تیل مشانہ تک پہنچ جائے، اور اللہ یہ بیان فرمائے کہ سوراخ ذکر اور پیٹ کے درمیان منفذ ہے نہیں۔ ہدایت جلد اول 200 صفحے میں ہے۔ الوقت فی اہلیت لما یفطر عند حنیفة وقال ابو یوسف يفطر وقوله محمد مضروب فيه فقال ابي يوسف ابن والجوع منفذ ولا يخرج من البول وقال عند ابي حنيفة المسانid بينما حيل والبولا اس طرح شامل اور رد المحتاج جلد 200 صفحے میں ہے۔ اي قالوا ابو حنيفة ومحمد معه في الاثر وقال ابو يوسف يفطر والاختلاف مبنى على انه هل بين المصانة والجوف من فرد ولا اولى وهو ليس بخلاف على التحقيق والظاهرين الماء لا من فضله وانما يطمع البول فيها بالترشا كذا يقول الاتباع الزيلي وفادانها لبقي في قبلة الذكر لا يفسد اتفاقا ولا شك في ذلك۔
اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کا اختلاف پر اپنی ہی ہے کی سوراخ ذکر اور پیٹ کے درمیان منفذ ہے یا نہیں۔ مسامات کے وجود سے کسی کو انکار نہیں۔ اگر مسامات کے ذریعے پہنچنا روزہ توڑتا تو سوراخ ذکر میں تیل ڈالنا بالاتفاق روزہ توڑ دیتا۔ فتاوی المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 190 صفحے میں صاف تصریح ہے۔ وما ادخل من مصام البدن من دهن لا يفطر هكذا في شرع المجمع ثابت ہو گیا کہ اندرون جسم کسی جنگہ دوا یا غذا کا مسام کے ذریعے پہنچنا روزہ نہیں توڑتا۔ جب یہ ذہن نشین ہو گیا کہ روزہ توڑنے والی وہ دوا اور غذا ہے جو مسامات کے علاوہ کسی منفذ سے دماغ اور پیٹ تک پہنچے، تو اب انجیکشن کی حقیقت پر غور کیجیے۔ جو انجیکشن گوشت میں لگتا ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ وہ پورے جسم مسامات ہی کے ذریعے پہنچتا ہے، لہذا اسے روزہ کا نہ ٹوٹنا ظاہر ہے۔ رہ گیا رگ کا انجیکشن، تو اس کے جسم میں پہنچنے کی کیفیت یہ ہے کہ دوا خون کے ساتھ جسم میں پھیلتی ہے۔ ماہرین تشریح جانتے ہیں کہ خون رگوں سے دل میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر واپس رگوں میں آتا ہے۔ دل سے دماغ اور پیٹ کی تک کوئی منفذ نہیں، اس کے لیے رگوں کے انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہو تعالی اعلم بالصواب۔ بہار شریعت حصہ پنجو میں 81 صفحے میں روزہ کے متعلق ہے کہ بھیگی انگلی پاخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرار رکھتے ہیں تو روزہ جاتا رہا، تو یہاں عمل سے کیا مراد ہے اور حقنہ کے کیا معنی ہے؟ جواب، یہاں عمل سے مراد دوا ہے اور حقنہ سے مراد پچکاری ہے، یعنی جہاں دوا پہنچتے وقت پچکاری کا سرار رکھتے ہیں۔ وہو تعالی عالم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین دری مسئلے کی نیپال کا شہر کاٹھمنڈو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اکثر و بیشتر آسمان ابر آلود رہتا ہے، جس کے باعث پورے سال میں چند ہی مہینے کا چاند نظر آتا ہے اور نہ کوئی یہاں حلال کمیٹی ہے۔ تو کیا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کی روایت حلال کمیٹیوں کے اعلانات پر جو ذریعہ ریڈیو یا تار کیے جاتے ہیں بڑے بڑے مفتی اور عالم کے حوالے سے کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے اطلاع دیتے ہیں؟ ہم کا ٹھمنڈو کے مسلمان عید، بقرعید، شب برات، محرم، معراج کے مراسیم ادا کریں یا نہیں؟ فی الحال ایک فتویٰ مولوی عون احمد فلواری کا آیا ہے جسے کتا بچہ کی شکل میں شائع کیا ہے، جس میں موصوف نے لکھا ہے کہ ریڈیو کا اعلان مانا جائے گا، اس اعلان پر عمل کیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے دو دلیلیں پیش کیا ہے۔ المگری کی یہ عبارت ہے: خبر مناد للسلطان مقبول کانم وفات قطع بالجوار الخلص فتاوی المگری۔ دوسری عبارت رد المحتاج شامی کی ہے: قلت الظاہرہ ینزل للقرى صوم بسم مدافع وروات قنادیل عن المسر لأنه علامة الظاهرة تفيد غلبة الظن حاجة موجبة للعمل كما صروه شامی۔ 146 صفحے جلد دوم۔ اس عبارت کی نقل کے بعد قمطراز ہے جزیہ مذکور کا منشایا ہے کہ رمضان کے چاند کا اعلان کسی شہر سے ڈھول کے ذریعے کیا جائے یا روشنی جلا کر یا فائر کر کے، تو دیہات اور دراز کے جن لوگوں نے چاند نہ دیکھا ہے ان پر اس اطلاع سے روزہ لازم ہو جائے گا۔ تو اگر اس وقت جدید طریقے سے مثلا ریڈیو کے ذریعے کیا جائے تو روزہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ چاند کے اعلان کے لیے ریڈیو کا پہلے سے متعین کیا جانا علامہ ظاہرہ ہے، اور علامہ ظاہرہ سے غلبہ ذہن ہوتا ہے جو حجت شرعی ہے۔ پھر اپنے فتوے کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں: لیکن اس مسئلے کا حل کاٹھمنڈو کے عوام کا نہ ہوگا کہ وہ جب چاہیں ہندوستان کے ریڈیو کا اعلان سن کر عمل شروع کر دیں، یہ صحیح نہ ہوگا، بلکہ وہاں ایک کمیٹی بنا دی جائے جس میں 3 یا 5 ارکان ہو، اس میں 2 عالم دین ہو، بقیہ اہل نظر، اہل صلاح دار المسلمان۔ جب ہندوستان کے ریڈیو سے اعلان ہوا اور کھمنڈو میں روایت نہیں ہوئی تو اسی وقت اس کمیٹی کا جلسہ طلب کیا جائے گا اور ارکان کمیٹی اعلان روایت کے اپنے طور تحقیق کر کے اس سے اطمینان کر لے، پھر فیصلہ کرے اور اس کا اعلان وہاں کے عوام کے سامنے ذکر کرے۔ اب عون احمد فلواری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ریڈیو کے اس اعلان پر شہر کے طوابع اور متعلقہ مقامات میں روزہ رکھنا لازم ہوگا، اور اگر عید کے چاند کا اعلان ہو تو ایک ریڈیو اسٹیشن کا یہ نشر یہ ثبوت کے لیے کافی نہ ہوگا۔ ہاں، اگر متعدد دن سے کم نہ ہو تو عید منانا درست ہوگا، اور متعدد مطالعہ کے متعلق لکھتے ہیں: ایسے مقامات جن کے درمیان ایک دن کا فرق نہیں ہوتا وہ متعدد مطالعہ ہے۔ اس عبارت سے نیپال کا کاٹھمنڈو ہندوستان کا متعدد مطالعہ ہوا، کیونکہ طلوع و غروب میں کل 12 منٹ یا 14 منٹ کا فرق بتایا جاتا ہے۔ دوسری فتویٰ مفتی جمعیت علماء ہند دہلی کا ہے، جو مذکورہ بالا مولوی عون احمد صاحب کے فتوے کے مطابق ہے۔ لکھا ہے: ریڈیو کی اطلاع خبر ہے، شہادت نہیں۔ ہاں، اگر اعلان کیا جائے کہ چاند ہو گیا یا شہادت سے ثابت ہو گیا ہے اور فلاں ذمہ دار اعلان ثبوت روایت کرتا ہے تو اس خبر کو کمیٹی روایت حلال صحیح سمجھے تو اس کا فیصلہ بمنزلہ حکم قاضی ہوگا۔ مفصل بیان فرما کر کرم فرمائے۔
جواب: اللہم اہدنا الحق والصواب۔ شریعت مطہرہ نے دربارہ ثبوت حلال دوسرے شہر کی خبر کو شریعت میں شہادت شریعہ یا استحفاظ شریعہ پر متعلق فرمایا۔ در مختار 99 صفحہ جلد 2 میں ہے: فَلِمَ صَالِ الْمَشْرِقِ بِرَوَایَتِ اہلِ الْمَغْرِبِ وَإِذَا ثَبَتَ عِندَهُ بِرَوَایَتِ اُولَٰئِکَ بِطَرِیقٍ مَوْجُوبٍ کما مَرَا علامہ حلبی اور علامہ طحطاوی اور علامہ شامی فرماتے ہیں: کان یحتمل استغناء الشہادۃ ویشهد علی الحکم قاضی یا خبر بخلاف ما ضعف اہل بالقدارہ ولا انہ حقیقت دوسرے شہر سے کچھ لوگوں کا آ کر یہ کہنا بلکہ شہادت دنیا کا فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ اگر کسی اس طرح بھی شہادت دے کہ فلاں شہر میں لوگوں نے چاند دیکھا ہے اور قاضی شہر نے والوں کے لوگوں سے روزہ رکھنے یا عید کرنے کا حکم کیا ہے، یہ سب طریقہ ثبوت کے لیے شرعاً ناکافی ہے۔ در مختار ہی میں ہے: ولو شهدوا برواية غيره لأنه قال الشامي قالوا إلينا حكاية فإن لم يشهدوا برواية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا وغيرهم كذا في الفتح القدير قلت وقال وشهد وبرواية غيرهم وإن قاضي تلك مصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه لغاية الأفعال القاضي إعزام وليس حجة الفتح القدير فتح المگیری 146 صفحہ جلد اول میں ہے: ثم انما يلمز الصوم على متاخر روایت اذا ثبت عندهم روایت اولئک بطریقہ موجب حتى لو شهدوا جماعتين اهل البلة قدر وحلال رمضان قبلكم بيوم فطام فهذا اليوم 30 بها طيب ولم يرى هؤلاء الهلال لا يباه فطر ولا يترك التراويح في هذا الليلة فإنهم لم يشهد بعبارات ولا على شهادة غيرهم وانا حقوق روایت غیرہم۔ ان عبارت فقہا سے ظاہر ہوا کہ دربارہ ثبوت دوسرے شہر سے ریڈیو، تار، ٹیلی فون و اخبار کی خبریں بیکار و بے اعتبار ہے۔ اگر شرع مطہرہ کی گنجائش ہوتی تو ان آنے والے عادل پرہیزگار لوگوں کی خبر اور شہادت کا اعتبار ضرور فرماتے، پھر ٹیلی فون اور ریڈیو کی بے اعتباری تو اس سے زیادہ ہے۔ یہی فقہا تصریح فرماتے ہیں کہ آڑ سے جو آواز سنی جائے پر اس پر احکام شریعہ کی بنا نہیں ہو سکتی کہ آواز سے مشابہ ہوتی ہے، تو ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ کی خبروں میں نہ صرف آڑ بلکہ کوسوں کا فاصلہ ہے، وہ کم معتبر ہوگی۔ تبین اور پھر المگیری میں لوسما میں اور الحجاب علیہ السلام شد الاعتماد یکون غیر عزت نفع یشب النغمہ۔ ریڈیو ٹیلی فون جن کی ایجاد ہے وہ بھی دربارہ شہادت اسے ناکافی جانتا ہے، تو شرع شریف میں کب اعتبار ہوگا؟ فتح المگیری اور در مختار کی عبارتوں کو جو سوال میں درج ہے دلیل بنانا غلط و باطل ہے، اس مقام سے تعلق نہیں، تو وہ اپنے شہر کے اعلان کے لیے شہر یا حوالی شہر کے دیہات والوں کے لیے ثبوت حلال کے واسطے دلیل ہے، نہ کہ دوسرے شہر والوں کے لیے، جیسا کہ ان عبارتوں میں تصریح ہے۔ آخر یہی علماء دربار ہے ثبوت حلال دوسرے شہر کے واسطے وہ فرماتے ہیں جو اوپر مذکور ہو، تو ان کی تصریح اشارات کو چھوڑ کر مقام سے بیگانہ عبارت کو دلیل بنانا کس قدر باطل ہے۔ پھر اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اسلامی شہر میں حاکم شرع معتمدی کے حکم سے توپوں کے فیر ہوں یا روشنی کی جائے، اور ان لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ بادشاہ اسلامی قاضی شہر کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ اور آج کل جو خود ساختہ قاضی یا مفتی ریڈیو سے اعلان کرتے ہیں تو وہ نہ شرعی قاضی نہ مفتی، نہ ان کا اعلان حجت۔ متعدد مسئلہ کی تخصیص بھی فضول ہے۔ ہمارے ائمہ کا مذہب تمدیدی ہے کہ اختلاف مطالعہ معتبر نہیں ہے۔ در مختار کے متن تنویر الابصار میں ہے: واختلاف المطالعہ غیر معتبر المذہبہ۔ اور علامہ شامی کا فرمان وہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ اور حدیث شریف صوم روایت وفطر اور روایت نصح مسلمان اس پر عمل کرے جو اللہ و رسول جل جلالہ کا فرمان ہے، اور کسی شخص کا ایسا حکم جو اللہ و رسول کے ارشاد کے اختلاف ہو قطعاً غیر معتبر ہے، ہرگز قابل عمل نہیں ہے۔ کاٹھمنڈو والوں پر یہی ہے کہ جب چاند دیکھے تو روزہ رکھیں، عید کریں، ورنہ 30 کی گنتی پوری کریں، اور دوسری جگہ سے شہادت شریعہ آ جائے تو اس کے مطابق عمل کریں۔ ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ محدثات کی خبروں کو دین کے معاملے میں بنا کار نہ بنائے۔ والمولا تعالی عالم۔